بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاج سلیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے فیز 9 کے اوپر۔ ڈی ایچ اے فیز 9 کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ڈی ایچ اے اس کو آن کرتا ہے؟ ڈی ایچ اے فیز 9 کی لوکیشن کیا ہے؟ کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اس میں رسک فیکٹر کتنا انوالو ہے؟ یہ تمام پوائنٹس آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے تو پہلے کہ ڈی ایچ اے فیز 9 کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ ڈی ایچ اے فیز 9 کی فائلز کی سیل اور پرچیز دیکھ رہے ہوں گے، بڑے محدود پیمانے کے اوپر، لیکن ڈی ایچ اے ابھی اس کو آن نہیں کر رہا۔ ابھی آپ یہ کہیں گے کہ اس کی سیل اور پرچیز کیسے ہو رہی ہے جب ڈی ایچ اے اس کو آن نہیں کر رہا؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈی ایچ اے فیز 9 لانچ ہونا ہے، ابھی آفیشیلی لانچ نہیں کیا گیا۔ ابھی جو آپ کو اس وقت مارکیٹ میں اس کا لیٹر آف آنرشپ نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی ڈی ایچ اے فیز 9 یا ڈی ایچ اے اتھارٹی جو ہے وہ اس وقت تک اپنا پروجیکٹ آفیشیلی اناؤنس نہیں کرتی جب تک تمام لینڈ جو انہیں ریکوائر ہوتی ہے اسے کو ایکوائر نہیں کر لیتے۔ ہمارے نالج کے مطابق تقریباً 70 سے 75% لینڈ ایکوائر کر لی گئی ہے، 25% کے قریب رہتی ہے۔ اگر ڈی ایچ اے اس وقت آفیشیلی اناؤنس کر دیتا ہے اس چیز کی، تو باقی جو ریمیننگ 25% لینڈ انہوں نے ایکوائر کرنی ہے اس کی ایکوائرنگ میں ان کو پرابلم پیش آ سکتے ہیں، یعنی کہ جو لینڈ آنر ہیں وہ ریٹ اپنا انکریز کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے اس کے اگینسٹ، اس لینڈ کے اگینسٹ جن لوگوں کی لینڈ تھی ان کو لیٹر آف آنرشپ آف لینڈ دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر میری وہاں پہ زمین ہے تو ڈی ایچ اے نے مجھے اس زمین کے بدلے کنال کے پلاٹس دے دیے۔ ڈی ایچ اے نے مجھے ایک لینڈ آف آنرشپ کا لیٹر دے دیا ہے کہ کسی کو 2 کنال کے 3 پلاٹ دے دیے، کسی کو 4 دے دیے، کسی کو 5، کسی کو 10، جس طرح کی بھی وہ جس کی جتنی لینڈ ہے، جس کی جہاں پہ اس کی ڈیل لاک ہوئی ہے اس کے اگینسٹ ڈی ایچ اے نے انہیں ایک کنال کے آنرشپ فارم جو ہیں وہ دے دی ہیں، لیٹر آف آنرشپ دے دی ہے۔ اب وہ جو لیٹر آف آنرشپ ہے اس کی ٹریڈنگ مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ اب جو ضروری چیز تھی لوکیشن کی بات کر لی جائے تو اس کی لوکیشن اگر آپ اسلام آباد سے ٹھلیاں موٹر وے M2 موٹر وے کے اوپر جاتے ہیں تو ٹھلیاں سے آگے آپ جائیں تو کیپٹل سمارٹ سٹی جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ اس کی جگہ بنتی ہے۔ اس کے کچھ لوگ پہلے بتا رہے ہیں، کچھ اس سے تھوڑا سا آگے بتا رہے ہیں۔ تو یہ ایریا ہے جہاں پہ ڈی ایچ اے فیز 9 کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ ڈی ایچ اے فیز 9 کی موسٹ پروبیبلی لوکیشن ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس بھی یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں جن لوگوں نے وہاں پہ جن کی لینڈ تھی اس لینڈ کے اگینسٹ ان کو لیٹر آف آنرشپ ڈی ایچ اے کی طرف سے دیے گئے تھے، لیکن ان کے اوپر بڑا کیٹیگری کے لیے ایک لفظ مینشن کیا گیا ہے کہ نان سیلیبل، نان ٹرانسفریبل، لیکن اس کے باوجود ان کی سیل پرچیز مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ اب ان کی کیا پرائسز ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ کس قیمت کے اوپر یہ لوگ اس کو سیل یا پرچیز کر رہے ہیں، مارکیٹ میں اس کی کیا سیل پرچیز چل رہی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 کنال کا جو ہے وہ 1 کروڑ سے لے کر اور 90 لاکھ کے درمیان اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ 1 کنال کا جو لینڈ آف لیٹر ہے وہ آنرشپ کا لیٹر ہے وہ 1 کروڑ سے 90 لاکھ کے درمیان یہ سیل اور پرچیز ہو رہا ہے، لیکن اس کی سیل اور پرچیز پراپرلی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس آنر کے ساتھ آپ کا، جس کی وہ لینڈ ہوتی ہے، جس کے اگینسٹ اس کو وہ فارم ملتے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ آپ ٹوکن کے اوپر کرتے ہیں۔ جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ ڈی ایچ اے آفس جاتے ہیں، وہاں پہ یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، لیکن ڈی ایچ اے کی طرف سے آپ کو ایک رسیٹ دے دی جاتی ہے جس کے مطابق ڈی ایچ اے آپ کی اور اس آنر کی ڈیل کو ایک کنفرمیشن یا ایک آتھورائزیشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک آتھورائز ڈیل ہے، اور جب بھی ڈی ایچ اے وہ فیز 9 لانچ کرے گا
تو اس وقت یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن اس میں جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈی ایچ اے کا فیز 9 جو ہے وہ اگلے 8 ماہ میں لانچ ہوگا، 1 سال میں لانچ ہوگا، یا کئی سال لگ سکتے ہیں اس کو. لیکن جب تک ڈی ایچ اے آفیشیلی اس کو لانچ نہیں کر دیتا، تب تک جب آپ جس آدمی سے وہ لیں گے پیس آف پیپر، اس سے آپ سیل نہیں کر سکتے، آگے فردر سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ صرف جو فارم ہیں یہ انہی لوگوں کے پاس ہیں جن لوگوں کی زمین وہاں پہ موجود تھی، جنہوں نے وہ زمین ڈی ایچ اے کو بیچی فار فیز 9. ان کو ڈی ایچ اے نے لیٹر آف آنرشپ آف دیٹ لینڈ دیا ہے ایک کنال کے، جس کی جتنی زمین تھی وہاں پہ اس حساب سے کسی کو 2 کنال کے 2 پلاٹ ملے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 5 ملے، کسی کو 10 ملے. جو جتنا بڑا لینڈ آنر تھا اس ایریے میں اس کو اتنے پلاٹ انہوں نے دیے ہیں ایک ٹرانسفر ڈیڈ کے اوپر. باقاعدہ وہ آپ اس کے اوپر ڈی ایچ اے کا تمام ڈاکومنٹ آپ کو نظر آئے گا، جس میں ڈی ایچ اے کی اسٹیمپ بھی ہوگی، ڈی ایچ اے کا فارمیٹ بنا ہوگا. یہ جینون چیز ہے. لیکن اس میں رسک یہی ہے کہ ڈی ایچ اے کا فیز 9 کب لانچ ہوگا یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. آپ 1 کروڑ سے 90 لاکھ، یہ تقریباً 80-83 لاکھ کی رینج میں مل جاتے ہیں ایک کنال کا. یہ جو لیٹر آف آنرشپ ہے تقریباً 83 سے 85 لاکھ میں یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے. لیکن جب یہ لانچ ہوگا تو پھر اس کو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ڈی ایچ اے فیز 9 کا. اس سے پہلے اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو تب تک انتظار کرنا پڑے گا فردر سیل آؤٹ کرنے کے لیے، جب تک ڈی ایچ اے فیز 9 کو پراپرلی لانچ نہیں کر دیتا. تو یہ 1-2 دوستوں نے پوچھا تھا ڈی ایچ اے فیز 9 کے اوپر کہ کیا یہ آفیشیلی اناؤنس ہو چکا ہے. تو بالکل بھی آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوا، یہ انڈر پائپ لائن ہے. اس کی اناؤنسمنٹ میں آگے کتنا وقت لگے گا کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن اس کی فائلز یا لیٹر آف آنرشپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ صرف انہی لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں کی اس ایریے میں زمین تھی. وہ یہ بعض لوگ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں ایک بندے کے پاس اگر 4 وہ فارم ہیں یا 4 پلاٹ ہیں کنال کے، تو وہ شاید یہ سوچ رہا ہوگا ایک آدھ بیچ کے میں اپنی وقتی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لوں اور باقی میں ریٹین کر لوں. تو یہ چیز ہے جی. اس کے ریٹ میں نے آپ کو بتا دیے، 1 کروڑ سے 90 لاکھ ہے. لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو یہ 85-86 لاکھ میں، 83 سے 86 لاکھ میں مل جاتا ہے. لیکن رسک فیکٹر اس میں صرف اور صرف ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کب ٹرانسفر ہوگا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جب تک ڈی ایچ اے فیز 9 آفیشیلی اناؤنس نہیں ہو جاتا تب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. ادروائز اگر آپ کو ایسا فارم چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ارینج انشاءاللہ کر کے دیں گے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.